بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈسکا کے الیکشن کی تو ہم بات کریں گے، جہاں پر فیصلہ آ گیا۔ عمران خان صاحب نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے پنجاب کی، جہاں تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اسے بعض لوگ فکس میچ قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ فکس میچ نہیں۔ اس سلسلے میں یہ کوشش کیسے کامیاب ہوئی، یہ کیسے ممکن ہوا کہ پنجاب میں جہاں زور لگایا جا رہا تھا دونوں جانب سے کہ ہم عددی اکثریت حاصل کریں، وہاں یہ کیسے ممکن ہوا کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوا ہے اور بلا مقابلہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، اور پنجاب میں داماد اعظم بلکہ داماد عظیم انہیں کاغذات نامزدگی واپس لینے کا حکم دیا گیا۔ تو کیوں دیا گیا، اس پر اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ NA75 ڈسکا پہ بعد میں آئیں گے۔ دیکھیے، پنجاب سے ہمارے سامنے یہ خبر آ رہی ہے کہ پنجاب میں سب لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ دو لوگوں نے کاغذات نامزدگی واپس لیے، ایک سیف الملوک کھوکھر نے اور دوسرے راجہ عظیم منہاس نے۔ یہ جو راجہ عظیم صاحب ہیں، یہ بڑی دلچسپ شخصیت ہیں، ان پر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ممکن ہوا۔ پنجاب کے جو نمبرز ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو نمبر ہے سب ملا کر PTI کے 181، قاف لیگ کے 10 لوگ، اس کے بعد جو آزاد امیدواروں کی سپورٹ ہے، سب ملا کر 195-96 کا نمبر ہے PTI کا۔ جو اپوزیشن کا نمبر ہے وہ PMLN کے 173 لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 لوگ ہیں۔ ان نمبرز کے ساتھ یہی صورتحال بن رہی تھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اضافی امیدوار سیف الملوک کھوکھر کی صورت میں مسلم لیگ نون نے دے دیا، اور 7 ووٹوں کے ساتھ 50 سے زائد ووٹ چاہیے پنجاب میں سینیٹر جتوانے کے لیے، 7 ووٹوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی امیدوار پلیس کر دیا پنجاب سے، 7 ووٹوں کے ساتھ۔ یہ آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی کر چکے۔ 6 ووٹ تھے خیبر پختونخوا میں اور 2 سینیٹر جیت گئے تھے۔ یہ جو ہمارے سامنے بے شرم قسم کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں بیگ میں، یہ انہی کا کارنامہ تھا۔ تو زرداری صاحب نے 2 سینیٹر جتوا دیے تھے، بہرامند تنگی صاحب اور روبینہ خالد صاحبہ۔ تو اب یہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ موجود تھے۔ ہوا کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا گیا مسلم لیگ نون کو اور مخالفین کو، یعنی پیپلز پارٹی کو، کہ ہمارے پاس آپ کے بھی 15 سے 20 لوگ موجود ہیں، تو اگر کوئی شوق دینے کی کیفیت میں ہیں، کوئی سکتے کی حالت میں لانے کی پوزیشن میں ہیں، تو ہم ہیں، آپ نہیں ہیں۔ اس مقابلے کو فیئر رکھتے ہیں، اور اس مقابلے کو فیئر رکھ کے برابری کی بنیاد پہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنے حصے کے مطابق یہ سیٹیں لے لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سمجھ میں یہ بات آئی، سیف الملوک کھوکھر کے اور راجہ عظیم کے کاغذات واپس ہوئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ پنجاب کا مارکا نمٹ گیا ہے، اور وہ متناسب نمائندگی جو عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں پنجاب میں ہو چکی۔ دیکھیے، راجہ عظیم کے بارے میں نے آپ سے کہا بات کرتے ہیں، بڑی دلچسپ شخصیت ہیں۔ راجہ عظیم صاحب جو ہیں یہ تھے گریڈ 18 کے افسر، پھر یہ بنے داماد سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف کے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کے جب یہ داماد بنے تو یہ ایلیویٹ ہو گئے گریڈ 20 میں، یہ گریڈ 20 میں آ گئے۔ وزیر اعظم صاحب نے ان کو اپنا سیکرٹری بنا لیا، اپنے داماد کو اپنا سیکرٹری بنا لیا، اور پھر اس کے بعد ورلڈ بینک کی ایک تگڑی اسامی آئی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک، اور اس تگڑی اسامی کے لیے پاکستان سے نام جانا تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے داماد کو وہاں بھیج دیا۔ $2,20,000 سالانہ کی تنخواہ تھی، اور $2,20,000 سالانہ کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ کل تنخواہ کا 85% کے برابر پرکس اینڈ پریویلیجز تھیں۔ تو یہ وزیر اعظم کے داماد جو ہیں وہاں چلے گئے۔ اب جب یہاں سینیٹر کا ٹکٹ دینے کا معاملہ آیا تو یہاں پر بھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے داماد جو ہیں ان کو پیش کیا، اور پھر واپس بھی ہو گیا یہ معاملہ، جب لڑائی جو ہے وہ آسانی سے سیٹل کر لی گئی ہے۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ NA75 ڈسکا میں کیا ہوگا۔ NA75 ڈسکا میں یہ لیگل بیٹل آگے بڑھے گی۔ اس لیگل بیٹل میں عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اس کو چیلنج کر دیں،
عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ جو مطالبہ کر رہی ہے، نون لیگ کا مطالبہ 23 پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ پولنگ کا، اسے تسلیم کریں اور آئیں، کھل کر کھیلیں، مقابلہ کر لیں، دوبارہ کہیں نون لیگ کو۔ نون لیگ نے الیکشن کی اگلی رات، 19 کا الیکشن تھا اور 20 کی رات 3 بجے 3:25 پر سیدہ نوشین نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی اور کہا کہ 23 پولنگ اسٹیشنز کا عملہ، افسران، ثبوت، پیپر، سب چیزیں لے کر واپس نہیں آئے اور ہمیں شک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 23 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ انتخاب کروایا جائے۔ یہ لکھ کر سیدہ نوشین نے الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ 3:35 پہ انہوں نے اپنی درخواست مکمل کی اور الیکشن کمیشن کو کہا 23 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابی مارکا ہو۔ عمران خان صاحب نے یہ بات تسلیم کر لی اور اپنے کینڈیڈیٹ سے کہا کہ اس سلسلے میں درخواست دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں بعد میں مسلم لیگ نون نے یو ٹرن لیا تھا اور کہا تھا پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہو۔ اب الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنا فیصلہ دے دیا اور کہا ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ انتخابی مارکا ہوگا 18 مارچ کو، لیکن اس سے پہلے اب لیگل بیٹل ہوگی۔ اس لیگل بیٹل میں پاکستان تحریک انصاف اپنا یہ عذر پیش کرے گی جو انہوں نے مانگا تھا وہ ہم نے دیکھ، یہی متنازع پولنگ اسٹیشن ہیں۔ اس سے پہلے کا نتیجہ مسلم لیگ نون لکھ کر مان چکی۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو جو درخواست دی تھی، جو میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، اس درخواست میں مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہمارے ووٹ 97,500 اور ہمارے مخالفین کے ہم سے 3,000 ووٹ کم۔ اس پر یہاں تک کا نتیجہ تسلیم، 23 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ دوبارہ آنا چاہیے، دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قبول کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا آ جائیں، کر لیتے ہیں مقابلہ، لیکن پھر مسلم لیگ نون بھاگ گئی۔ اب پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب سے پہلے لیگل بیٹل ہوگی اور اس لیگل بیٹل میں فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں ہم دونوں کے لیے تیار ہیں، لیگل بیٹل کے لیے بھی تیار ہیں، اور لیگل بیٹل میں اگر یہی فیصلہ دوبارہ آیا، یہ فیصلہ برقرار رہا کہ 18 مارچ کو پولنگ ہوگی، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب یہ معرکہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ ہے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا مقابلہ۔ اس مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کو جو بڑھتری حاصل ہے وہ ہے تقریباً 22 ووٹوں کی بڑھتری۔ 22 ووٹوں کی اس بڑھتری کے ساتھ حفیظ شیخ کو جیتنا چاہیے، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسے سامنا ہے بعض لوگوں کی ناراضی کا۔ عامر لیاقت صاحب کہہ چکے، کچھ اور لوگ کہہ چکے کہ ہم پارٹی سے ناراض ہیں۔ حفیظ شیخ کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ چکے کہ ہم ناراض ہیں، لیکن کیا یہ تعداد 22 تک پہنچ سکتی ہے؟ یہ بھی بہت مشکل ہے کہنا۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کم از کم 3 لوگوں سے آج میری بات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا گیلانی صاحب جیت جائیں گے، انہوں نے کہا بہت مشکل ہے یہ بات کہنا کہ گیلانی صاحب جیت جائیں گے، لیکن گیلانی صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس گیپ کو برج بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس گیپ کو برج کر لیں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس گیپ کو برج بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم یہ مقابلہ جیت بھی سکتی ہے، گیلانی صاحب سینٹ میں آ بھی سکتے ہیں، حفیظ شیخ ہار بھی سکتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ اوپن بیلٹ کروا لیں ورنہ نقصان آپ کا ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مکمل طور پر اس بات کی کوشش کی گئی عدالت کی جانب سے کہ ایسے کسی حل پر پہنچ جائیں، لیکن جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ رائے جو حکومت نے مانگی ہے اسے اپنے حق میں ملنا، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 3 مارچ کو فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے